اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطبیت کے درجے میں فائز فرمانا تھا، ولیوں کا سردار بنانا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے، بلکہ ماں کے پیٹ میں ہی سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ایسے کام لیے جو بہت ہی اچھے اور نیک اعمال تھے، اچھے اعمال تھے، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیوں کا سردار بنایا تھا۔ میرے معزز، میرے ساتھیوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بہت ہی باکرامت اور بہت اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، رمضان کا مہینہ ہے، راستے سے جا رہے ہیں، نہر دجلہ کے قریب پہنچتے ہیں، بھوک کی شدت ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک سیب کو نہر سے دہراتے ہوئے دیکھ لیا، آتے ہوئے دیکھا، آپ کو بہت شدت کی بھوک لگی تھی اور افطار کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ آپ نے سوچا کیوں نہ اس سیب کو کھا لیا جائے۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے اس سیب کو کھا لیا۔ کھا تو لیا، مگر کھانے کے بعد سوچا یہ جو میں نے کھایا ہے، یہ سیب کا مالک کون ہے؟ اس سیب کا مالک کون ہے؟ یہ سیب کہاں سے آیا؟ میں نے تو اس سیب کے مالک کی اجازت بھی نہیں لی ہے، آخر میں نے اس سیب کو کھا لیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو ان کا یہ فعل تقویٰ کے خلاف سمجھ میں آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو میں نے کیا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہی فکر ان کے ذہن میں لاحق تھی، یقین میں سوچ ہی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اس سیب کا جو مالک ہے اس کو تلاش کیا جائے، اس کو ڈھونڈا جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، تلاش کرنے لگتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دریائے دجلہ کے کنارے چلتے رہتے آخر ایک بہت بڑا باغیچہ نظر آتا ہے، ایک پھلوں کا بہت بڑا ہجوم بھرا درخت نظر آتا ہے، جس کی ایک ڈالی، جس میں سے ایک پیڑ، جس کی ڈالی، جس کی شاخ نہر کے کنارے لگی ہوئی ہے، دریا سے ٹچ ہے، لگی ہوئی ہے، اور ہواؤں کے جھونکوں سے ان کے پھل دریا میں گر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اپنے ابو موسیٰ صالح جنگی دوست نے سوچا یقیناً یہ سیب اسی درخت سے آیا ہے، اسی باغیچے سے آیا ہے، اسی باغیچے کا یہ پھل ہے، کیوں نہ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے۔ آپ اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں، آخر تلاش کرتے کرتے اس باغ کا مالک مل جاتا ہے۔ معزز دوستو، تلاش کرنے کے بعد آپ پہنچتے ہیں، تلاش کرتے کرتے پہنچتے ہیں، نام بزرگ کا نام نہیں معلوم، عبداللہ سونائی کے پاس آپ پہنچتے ہیں، اور وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور باکرامت ولی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے کشف کے ذریعے روحانی کشف کے ذریعے سمجھ لیا کہ یہ جو آیا ہے شخص بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پاکیزہ اور مطہر ہے۔ تو ساری کیفیت، سارے حالات کو عبداللہ سونائی نے بھوک لیا، اور ان کے کہنے سے پہلے وہ سمجھ گئے۔ انہیں کہا کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ تو کہا کیا ہوا، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اپنی پورے حالات بتائے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے بھوک کی شدت تھی، میں نے سیب کھا لیے ہیں آپ کے باغیچے سے، جو پھل آیا اس کو میں نے کھا لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کی اجازت عطا فرمائیں، اور جو میں نے کھا لیا ہے آپ میری اس خطا کو معاف فرمائیں۔ عبداللہ سونائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ میری ایک شرط ہے، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ تمہیں میرے باغیچے کا 10 سال تک اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کا دیکھ بھال کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا، تمہاری غلطی کو معاف کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو موسیٰ صالح جنگی دوست ابو موسیٰ صالح جنگی دوست تیار ہو جاتے ہیں، کہتے کہ ہاں مجھے منظور ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ 10 سال مجھے خدمت کرنی پڑے گی، باغیچے کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ دوستو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو موسیٰ صالح جنگی دوست اس فیٹ کے لیے، اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے 10 سال پورے 10 سال خدمت کرنے کے بعد پھر ان کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایام بتائے تھے ان ایام کو میں نے مکمل کر دیا، اور آپ کے باغیچے کی خوب دیکھ بھال کی ہے 10 سال تک، آپ میری خطا کو معاف فرمائے۔ کہا ابھی پورا نہیں ہوا ہے، ایک اور شرط ہے میری، اس شرط کو پوری کرو گے تب میں کہیں جا کر تمہاری خطا کو معاف کروں گا۔ کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے سنتی نہیں، کان سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، اور پاؤں سے لگئی ہے، ایسی خاتون سے تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو موسیٰ صالح جنگی دوست حیرت میں پریشان میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک طرف اپنی خطا کو معاف کروانا ہے، دوسری طرف اتنی بڑی شرط، وہ بھی پوری زندگی کا سوال ہے، وہ بھی ایسی خاتون سے نکاح کرنا، ایسی عورت سے نکاح کرنا جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کسی چیز کو پکڑ سکتی ہے، وہ بھی پاؤں سے لگی ہے، ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا، زندگی کیسے بسر ہوگی، زندگی کیسے چلے گی، آخر کیا کرے؟ پریشان ہے، مگر خطا کو بھی معاف کروانا ہے۔ ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں یہ میری یہ خطا میدان محشر میں عذاب کا باعث نہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس چھوٹی سی خطا کے ذریعے کہیں گرفت نہ کر لے، پکڑ نہ لے، بس یہی بات ستا رہی تھی، تو اسی لیے اپنی خطا کو معاف کروانا تھا۔ اس شرط کو بھی منظور کر لیتے کہ ہاں آپ کی یہ شرط بھی مجھے منظور ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بزرگ دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، آپ اپنی زوجہ محترمہ ام الخیر کے پاس جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ معاملہ ایک دم الٹا ہے، برعکس ہے۔ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شرط یہ رکھی تھی، کہی تھی کہ میری ایک بیٹی ہے جو منہ سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، مگر یہاں تو معاملہ ایک دم الٹا ہے، برعکس ہے۔ یہاں تو ایسی خاتون کو دیکھ رہا ہوں جو بڑے حسن و جمال کی پیکر ہے، بہت ہی اچھی خوبصورت ہے، کمانہ ہے، شاید یہ دوسری عورت ہے۔ فوراً آپ باہر نکل جاتے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فوراً باہر نکل جاتے ہیں کمرے سے، اور عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جان آپ نے جو کہا تھا وہ معاملہ بالکل الٹا ہے، نہ میں تو ایسی خاتون کو دیکھ رہا ہوں جو پاؤں سے لگڑی ہو اور ہاتھ سے لنجی ہو، یہ تمام عیوب ان کے اندر ہے ہی نہیں، شاید یہ دوسری عورت ہے، دوسری خاتون ہے۔ میرے بزرگ کو دوستو، عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص تیری بیوی یہی ہے، تیری خاتون یہی ہے، تم نے میرے کہنے کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی ہے، اندھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے کبھی عیب کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، کبھی برائیاں نہیں دیکھی، میری بیٹی کان سے نہیں سن پاتی ہے، اس لیے کہ وہ کبھی اپنے کانوں سے برائیوں کو نہ سنی، کسی کی غیبت نہیں سنی۔ میری بیٹی منہ سے گونگی ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی اپنے منہ سے گالی گلوچ نہ کیا، فحش باتیں نہ کی، خراب باتوں کو نہ نکالا۔
میری بیٹی لنجی ہے یعنی ہاتھ سے معذور ہے اس لیے کہ اس نے کبھی کسی غیر کو چھوا نہیں، کسی غیر کے چیزوں کو چھوا نہیں ہے۔ میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے اس لیے کہ کبھی وہ خلاف شرع اس نے کام کیا نہیں، شریعت کے خلاف اس نے کبھی اپنے قدم کو نہیں اٹھائے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، للی ہے، بہری ہے، گونگی ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، اتنی بڑی نیک پارسا خاتون تھی، ایسے کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح ہوتا ہے۔ تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو عظیم شخصیت سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب ماں باپ نیک ہو، ماں ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا نیک بخت انسان ہو، تو کیوں نہ عبد القادر پیدا ہوگا، غوث اعظم پیدا ہوگا۔ جب ماں باپ نیک ہو تو خواجہ غریب نواز پیدا ہوتے ہیں، جب ماں باپ نیک ہو تو غازی سپاہی نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، مفکر اعظم پیدا ہوتے ہیں، محدث اعظم پیدا ہوتے ہیں، مفتی اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ نیک ہو، میرے بزرگ دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی شکم میں اطہر میں تھے، اسی وقت سے آپ کی کرامت بے شمار ظاہر ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، بچپن کا وقت ہے، مدرسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب جایا کرتے تھے بچپن میں۔ جب آپ مکتب جاتے تو غیر سے آواز آتی، غیر سے کیا آواز آتی کہ عبد القادر آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ دی جائے، اس کے لیے جگہ دی جائے، ایسی آواز آتی تھی۔ میرے بزرگ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا، کیا بلند مقام عطا فرمایا تھا غوث اعظم کا کہ فرشتے آپ کو لے کر مدرسہ مکتب جایا کرتے تھے اور آپ کو واپس لاتے تھے۔ ایک دن اسی طرح آپ مکتب جا کر واپس آئے، امی کے گود میں آتے ہیں اور کھیلنے لگتے ہیں، امی سے محبت کرنے لگتے ہیں، کبھی اپنی کی کان پکڑتے ہیں، کبھی ناک پکڑتے ہیں، کبھی سر کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ کے ان کے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی امی امی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی بیٹا کیا ہوا، بولو، تو ایک بات کہنا چاہتے ہو؟ کہاں امی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بولے کیا بات ہے؟ کہ امی جان ایک بات یہ ہے کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی چھوٹی سی عمر میں جب ایک ننھا بچہ اس طرح کا جملہ نکالے احسان کی بات کہ میں نے آپ پر احسان کیے ہیں، واقعی حیرت کی بات ہے کہ اتنا ننھا چھوٹا سا بچہ وہ بھی اپنے ماں باپ پر احسان کر سکتا ہے، کیسے احسان کر سکتا ہے؟ کہا کہ امی جان میں نے آپ پر احسان کیے ہیں۔ آپ کی امی بڑی حیرت میں پڑ گئی، پریشان ہوئی کہ چھوٹا سا بچہ مجھ پر احسان کیا، کیا ہوا، کیا احسان کیا؟ امی جان یاد کرو اس وقت جب میں دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، جب میں پیٹ میں ہی تھا، جب میں آپ کے شکم میں اطہر ہی میں تھا، آپ کے شکم مبارک میں ہی تھا، اس وقت آپ کے دروازے پر، آپ کے مکان پر ایک فقیر جو ڈاکو تھا، فقیر کی شکل میں آ کر، درویش کی شکل میں آ کر آپ کے یہاں آتا ہے اور آپ سے بھیک مانگتا ہے، آپ سے بھیک مانگتا ہے۔ اور اس وقت آپ سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتی ہو، اس وقت آپ سونے کی کنگن پہنی ہوئی ہوتی ہے، آپ پردے کی آڑ میں اس ڈاکو فقیر کو آپ دینا چاہتی ہے، مگر اس کنگن کو دیکھ کر اس ڈاکو کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ حملہ کرنے لگتا ہے۔ وہ ڈاکو اس کنگن کو چھیننا چاہتا ہے اور آپ بھاگ کر آپ ایک کمرے کے گوشے میں چھپ جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہاں یہ بیٹا یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ امی جان اس وقت آپ کی حفاظت کے لیے ایک شیر نمودار ہوا تھا۔ کہاں بیٹا ایک شیر نمودار ہوا تھا؟ کہا اس شیر نے اس ڈاکو کو زخمی کر دیا تھا۔ کہاں پہ بیٹا اس شیر نے اس ڈاکو کو زخمی کر دیا تھا۔ کہا امی جان آپ کو معلوم ہے وہ شیر کون تھا؟ وہ شیر وہی تھا جو اس وقت میں نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر! ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، شکم اطہر میں ہے، شکم مادر میں ہے، اسی وقت سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو ایسا کارنامہ دے دیتا ہے، ایسا فیض کرنے کے لیے دے دیتا ہے
کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے، اور کرامت کہتے ہی ہیں اسے جو عقل میں نہ آ سکے، عقل حیران و پریشان ہو جائے۔ معجزات ہی کہتے ہیں اسی کو جو عقل و خرد پریشان ہو جائے، سوچ اور فکر میں نہ آئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں جب شکم اطہر ہی میں ہے، اسی وقت آپ اپنے ماں کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ امی جان یہ میرا احسان ہے آپ کے اوپر کہ میں نے آپ کو بچپن میں شیر سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح آپ دوسرے دن مکتب میں چلے جاتے ہیں، مکتب سے پڑھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان، پھر اسی طرح لاڈو پیار، ایک چھوٹا سا بچہ کیسے امی کے ساتھ لاڈو پیار کرتا ہے، ادھر ادھر کودتا ہے، ٹہلتا ہے، کبھی گود میں کبھی ادھر آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ امی جان کہا بیٹا کیا ہوا، کوئی معاملہ ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہو؟ کہا امی جان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ایک اور احسان ہے آپ کے اوپر، میرا ایک اور احسان ہے آپ کے اوپر۔ بیٹا ایک اور احسان، کون سا احسان ہے؟ امی جان یاد کریں اس وقت جب آپ ٹہلتے ٹہلتے انگور کے باغیچے میں پہنچ جاتی ہے، انگور کے باغیچے میں پہنچ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور اس انگور کے باغیچے میں ایک خوشہ ہوتا ہے جو پکا ہوا ہے، دم بھرا ہوا، رسوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ اس خوشے کو کھانا چاہتی ہیں۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس انگور کے خوشے کو، اس انگور کو کھائیں، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے، جب آپ اس انگور کے خوشے کی طرح اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں، پھر آپ کے پیٹ میں درد سا ہوتا ہے، پھر آپ کھینچ لیتی ہیں، پھر دوسری مرتبہ آپ ہاتھ بڑھاتی ہیں اس انگور کے خوشے کی طرف، پھر کھینچ لیتی ہے۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ کہاں بیٹا میں نے 3 مرتبہ اس طرح کیا، یہ واقعہ واقعی درپیش ہوا ہے، پیش آیا ہے میرے ساتھ۔ کہا امی جان آپ کو معلوم ہے اس وقت میں نے آپ کی حفاظت فرمائی، وہ کیسے؟ اس لیے کہ اس وقت جو آپ جس انگور کے خوشے کی طرف آپ اپنے ہاتھ کو بڑھا رہی تھی، آپ کی انگلیاں اس وقت بڑھ رہی تھی، اس وقت اس انگور کے خوشے کے اوپر ایک بچھو تھا جو آپ کو زخمی کر سکتا تھا، درد مار سکتا تھا، اور آپ اس کے زہر سے مر سکتی تھی، مگر میں نے آپ کے پیٹ کے اندر ایسی کیفیت تعریف فرمائی، ایسا درد کیا کہ آپ اس انگور کے خوشے کی طرف جب بھی انگلیاں ہاتھ بڑھاتی تو آپ کھینچ لیتی درد کے مارے۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسا کیا اور آپ نے کھینچ لیا۔ اس وقت میں نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی، اس وقت میں نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی، یہ احسان ہے آپ کے اوپر۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے کرامت والے ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ اور بہت اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو ولیوں کا سردار جو بنانا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی چن لیا تھا۔ اور جب اللہ تبارک کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ہر وقت حفاظت فرماتے۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل کود سے بڑا ہی پرہیز کرتے تھے، کھیل کود نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو کھیل کود سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ عبد القادر تم کھیلنے نہیں جایا کرتے، ذرا ایک دن کھیلنے تو چلو، تم کبھی کھیلتے ہی نہیں ہو، چلو کھیلنے کے لیے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھیت کی طرف جاتے تو غیب سے آواز آتی، الیہ مبارک، الیہ یا مبارک، کہ اے مبارک والے بچے، اے بابرکت بچے، میری طرف آ جا، کھیت کی طرف نہ جا، میری طرف آ جا، غیب سے آواز آتی۔ میرے بزرگوں دوستوں، ان کے ساتھیوں نے بڑا اصرار کیا، بہت کہنے پہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چلو چلتا ہوں، مگر کھیل بھی ایسا، اللہ اکبر، وہ کھیل نہیں جو عام طور سے بچے کھیلتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، غوث اعظم نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں کھیلنے جاؤں گا، اس کی شرط یہ ہے کہ اپنے حلقہ بنائیں گے، ایک حلقہ بنائیں گے، اور آگے آگے میں ہوں گا اور پیچھے پیچھے تم ہوں گے، آگے آگے میں رہوں گا، پیچھے پیچھے تم ہوں گے، اور اس میں ایک ورد ہوگی، وہ ورد یہ ہوگی کہ میں لا الہ الا اللہ کروں گا، تم کہنا محمد رسول اللہ۔
میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، تم کہنا محمد رسول اللہ، اسی طرح بھاگ دوڑ ہوگی، یہی کھیل ہوگا، دوسرا کھیل نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب یہ ورد سنائی دیتی تھی گاؤں میں محلے میں تو لوگ کہتے تھے کہ شاید وہ عبد القادر کھیل رہا ہے، عبد القادر کھیل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کھیل نہیں کھیلتا۔ میرے بزرگوں دوستوں، کھیلنے کا انداز بھی کیسا نرالا اور پیارا ہے کہ شریعت کے مطابق کھیل رہے ہیں، شریعت کے اعتبار سے کھیل رہے ہیں۔ واللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا کھیل کہ شریعت کے مطابق کھیلتے ہیں، کوئی ایسا کھیل نہیں کھیلتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ میرے بزرگوں دوستوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور ایسے ولی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ سے جو پہلے ولی ہوئے اور آپ کے بعد جو ولی ہوں گے سب کے آپ سردار ہیں، سب کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی روحانیت، ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے۔